سے بچ جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کی اطاعت بھی ہے کہ رب نے حکم دیا کہ نکاح کرو تو بندہ اس حکم کو مانتا ہے، تو اللہ کی اطاعت ہے تو اس میں ثواب ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ نکاح اولاد کے حصول کا ذریعہ ہے اور انسان کو نیک اولاد کی دعائیں حاصل ہوتی ہیں جو بسا اوقات انسان کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ پھر فرمایا کہ انسان اولاد کی اچھی تربیت کرتا ہے تو ملک و ملت کی تعمیر اور استحکام کے لیے بہترین افراد مہیا کر دیتا ہے۔ اسی طرح نکاح کا ایک اور فائدہ فرمایا اس سے اولاد ہوتی ہے، اولاد کی وجہ سے رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت کا وہ باب جس میں حضور علیہ السلام اولاد کی اچھی تربیت خود بھی کرتے ہیں، حکم بھی دیتے ہیں، بندے کی اولاد ہوتی ہے تو حضور کی سیرت کے باب پر بندہ عمل کر دیتا ہے۔ اسی طرح پانچواں فائدہ نکاح کا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کے جن احکام کا تعلق اولاد سے ہے ان پر عمل کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اور فرمایا جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی اولاد جوان ہو جاتی ہے، اس نے اگر اچھی تربیت کی ہے تو اولاد بڑھاپے میں والدین کا سہارا بن جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور فائدہ نکاح کا فرمایا بچوں کی وجہ سے انسان کا گھر میں دل بہلتا ہے، انسان بیمار ہو تو بچے اس کی تیمارداری کرتے ہیں۔ نکاح کا ایک اور فائدہ فرمایا بچوں کی کفالت کی وجہ سے انسان کے دل میں زیادہ سے زیادہ محنت کرنے اور کمانے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے جس سے ملک و ملت کی تعمیر اور ترقی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور فائدہ نکاح کا فرمایا بچوں کی وجہ سے انسان کے دل میں رحم اور ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے بچے کو تماچا مارنے کے لیے کوئی ہاتھ بلند بھی کرے تو اسے اپنا بیٹا یاد آ جاتا ہے، اپنی بیٹی یاد آ جاتی ہے، بندہ ہاتھ واپس کھینچ لیتا ہے، ظلم نہیں کرتا، تو یہ بھی نکاح کے سبب ہوا۔ اسی طرح ایک اور فائدہ نکاح کا فرمایا شادی شدہ شخص معاشرے سے الگ تھلگ نہیں رہتا بلکہ وہ معاشرے کا حصہ بن کے رہتا ہے اور شادی شدہ شخص کو عزت اور توقیر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اسی طرح پھر ایک اور فائدہ بیان فرمایا اولاد کی شادی بیاہ کی وجہ سے نئی نئی رشتہ داریاں پیدا ہوتی ہیں اور انسان کا حلقہ احباب اور رشتہ داروں کا جو حلقہ ہے وہ وسیع سے وسیع تر ہوتا جاتا ہے۔ پھر اس میں ضرورت مند لوگ بھی ہوتے ہیں، بندہ ان کی ضرورتیں پوری کرتا ہے تو کسی ایک ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے کے سبب بھی اللہ تعالیٰ بس اوقات بندے کو جنت کا مالک بنا دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور فائدہ نکاح کا فرمایا بچے اگر کم عمری میں فوت ہو جائیں تو وہ ماں باپ کے لیے شفاعت اور مغفرت کا سبب بھی بن جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور فائدہ نکاح کا فرمایا ماں باپ کی تعلیم کی وجہ سے اولاد جو نیکیاں کرتی ہیں ان اجر و ثواب اولاد کو بھی ملتا ہے، ماں باپ کو بھی ملتا ہے۔ یعنی باپ کو دیکھ دیکھ کر بیٹا کوئی نمازی بنا ہے تو جتنا سجدوں کا ثواب بیٹے کو ملے گا اتنا سجدوں کا ثواب باپ زندہ ہو تب بھی ملتا ہے، دنیا سے چلا جائے تب بھی ملتا ہے۔ اسی طرح ایک اور فائدہ نکاح کا فرمایا نکاح کے ذریعے انسان کا جو گناہوں کا ذہن ہوتا ہے وہ ختم ہوتا ہے اور شیطان کے شر سے محفوظ ہوتا ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے انسان کو نکاح جو ہے پاکیزہ بنا دیتا ہے اور اس کی نگاہیں پاکیزہ ہو جاتی ہیں، بدکاریوں سے بچا رہتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا جس بندے نے نکاح کیا تو اس نے اپنے آدھے دین کو محفوظ کر لیا، باقی دین کو محفوظ کرنے کا خود اہتمام کرے۔ ایک اور فائدہ علماء بیان فرماتے ہیں نکاح کی وجہ سے انسان پر اس کی بیوی اور بچوں کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں اور ان کے حقوق و فرائض اس کے ساتھ متعلق ہو جاتے ہیں اور اس کی قوت عمل میں اضافہ ہو جاتا ہے، سستی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ انسان اپنے اہل و عیال کی اصلاح میں مصروف ہو جاتا ہے اور جو شخص صرف اپنی اصلاح میں منہمک ہو اللہ اسے اتنا اجر و ثواب نہیں دیتا، جو پورے کنبے کی اصلاح کرتا ہے تو اللہ اسے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح حدیث پاک نکاح کے فائدے کے حوالے سے آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو شخص اچھی طرح نماز پڑھتا ہے اس کے بچے زیادہ ہوں اور مال کم ہو تو فرمایا کہ وہ شخص مسلمانوں کی غیبت نہ کرتا ہو اللہ اسے جنت کا وارث بنا دیتا ہے۔ اسی طرح سید عائشہ یہ بھی حدیث بیان فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بسا اوقات انسان کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں، اللہ اس کے گناہ کم کرنا چاہتا ہے تو اللہ اس کی اولاد کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ اولاد کو آزمائش میں دیکھ کر بندے کی جو غم کی گھڑیاں گزر رہی ہوتی ہیں تو اللہ رب العالمین ان غم کی گھڑیوں کی طفیل بندے کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ فوائد ہیں نکاح کے
لیکن آج کی یہود و نصارہ کی تعلیمات سے متاثرہ خاتون ملالہ زئی وہ کہے کہ نکاح کی کوئی اہمیت نہیں اور مرد عورت ویسے ہی ایک دوسرے سے ملاقات کر سکتے ہیں، تو یہ یہود و نصارہ کا پھیلایا ہوا شر ہے، یہ فساد ہے، یہ شیطانی سوچ ہے جو ایک عورت کے ذریعے جو ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں منتقل کی جا رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، مومنو فن کے ہو، نکاح کرو، نکاح کرو۔ فرمایا نکاح کے اندر اللہ نے تمہارے لیے برکتیں رکھی ہیں۔ اگر نکاح کا کنسپٹ اور تصور ختم ہو جائے تو قرآن پاک کی جو ہے 20 نہیں 100 آیتیں بے معنی ہو جاتی ہیں۔ نکاح ہوگا تو اس کے بعد اگر کوئی طلاق دیتا ہے تو طلاق کی آیتیں پڑھیں گے ہم، اسی طرح نکاح کوئی کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے نکاح والی آیتیں پڑھے گا، پھر طلاق ہے، عدت ہے، رجوع ہے، پھر بیوہ کے مسائل ہیں، پھر اسی طرح بچوں کے حوالے سے حقوق ہیں، بیوی کے حوالے سے حقوق ہیں، تو یہ سارے حقوق پھر بے معنی اور بے مقصد ہو جاتے ہیں۔ قرآن کی کئی آیتیں بے معنی بے مقصد ہو جاتی ہیں اگر نکاح سے صرف نظر کی جائے اور نکاح کا تصور ختم ہو جائے۔ تو اس لیے اس طرح کی عورتیں آتی رہیں گی، ذلیل و خوار ہو کے دنیا سے جاتی رہیں گی۔ آپ اس عظیم حکم کی اہمیت کو سمجھیں کہ نکاح جو ہے بسا اوقات واجب ہوتا ہے، بسا اوقات سنت ہوتا ہے، بسا اوقات مستحب ہوتا ہے۔ یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ مبارک سنت ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا جس نے نکاح سے منہ موڑانا سمجھ لے اس نے ذات مصطفیٰ سے منہ موڑ لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو صاحب استطاعت ہیں اللہ انہیں نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہود و نصارہ کی تعلیمات سے آنکھیں بند کر کے اللہ اسلام کا اجالا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علیہ الا البلاغ۔